بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 5 کا لاسٹ ٹاپک جو آپ کا رہ گیا تھا دیہی آباد کاری کا، پنجاب کی دیہی آباد کاری، اس میں جو لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے چک یا گاؤں، اس کو انگلش میں ولیج بولتے ہیں۔ آج اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ چک یا گاؤں، جس کو صوبہ سندھ میں گوٹ بھی بولا جاتا ہے اور پنجاب کے علاقے میں موزہ بولا جاتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پنجاب کی کیونکہ دیہی آبادی کا جو مین بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے گاؤں کی شکل جب اکٹھی ہو جاتی ہے، جب 5000 سے کم آبادی جو ہوتی ہے آباد ہو، اس کو ہم پھر چک یا گاؤں کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کھیت رہائش کا پڑھ چکے ہیں، جہاں پر کسی بھی شخص کی کو جو زمین ہوتی ہے، جہاں پر کاشتکار کی زمین ہوتی ہے، جہاں وہ رہائش اختیار کر لیتا ہے، اسے ہم کھیت رہائش بولتے ہیں۔ اور بستی جو ہوتی ہے چند گھروں یا ضروریات زندگی دکانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی، جس میں اکثر مکان پختہ اور بجلی موجود ہوتی ہے، اس کو ہم بستی کہتے ہیں۔ تو چک یا گاؤں جو ہوتا ہے ایسی آبادی کو کہتے ہیں جہاں پر پنجاب کی دیہی آبادی کھیت رہائش کے علاوہ چھوٹے گاؤں کی شکل میں رہتی ہے، ایک دوسرے سے بہت دور بہت سے گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی گاؤں کی معاشرتی زندگی جو ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ناؤ وٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف چک یا ولیج۔ آبادی جو ہے اس کی 5000 سے کم ہوتی ہے لیکن ہزاروں کی ہوتی ہے۔ انتظامیہ کے طور پر یہاں پر میونسپل کمیٹی یا سول لائنس تو نہیں ہوتی جیسے کہ شہروں میں ہے، یہاں پر یونین کونسل بڑے گاؤں میں موجود ہوتی ہے۔ مکانات، چک یا گاؤں میں مکانات کچے بھی ہوتے ہیں اور پختہ بھی ہوتے ہیں۔ بجلی کی سہولت بھی گاؤں میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے لیے کیبل بھی ہے، کہیں گھروں میں ٹیلی فون کا استعمال، اور آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے اور لوگوں کے پاس سیلولر فونز بھی ہیں۔ تو چک یا گاؤں میں بھی تقریباً لوگوں کے پاس یہ سہولت موجود ہوتی ہے۔ پیشوں میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ لوگوں کا جو پرائمری آکوپیشن ہے گاؤں میں وہ کاشتکاری ہے، جس کے پاس زمین نہیں ہے چھوٹا اور بڑا ذمہ دار یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور جس کے پاس زمین نہیں ہوتی ہے وہ ایز اے ٹیننٹ یا مزارع کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری آکوپیشن بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ اس کا آکوپیشن نائی، ترکھان، لوہار، موچی، دھوبی، نائی، مراسی وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند دکاندار، حکیم یا ڈاکٹر، مویشی ڈاکٹر، سرکاری ڈسپنسری، پرائمری یا مڈل اسکول، زراعت انسپیکٹر، اسکول ماسٹر، پٹواری، مولوی، عیدگاہ، گورکن کہتے ہیں جو قبریں کھودتا ہے، پولیس چوکی وغیرہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی رابطے کے طور پر میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ بستی اور کھیت رہائش والے افراد ان گاؤں کے ساتھ معاشرتی رابطہ قائم رکھتے ہیں اور اپنی معاشی ضروریات جو ہیں وہ گاؤں سے ہی پورا کرتے ہیں۔ سیاسی دھڑے بندی اور پارٹی بازی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں تو اپنی کاسٹ کو، اپنے ہی ذات والے لوگوں کو، اپنی برادری اور خاندان کو بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انتخابات کے دوران یہ سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے نمایاں نظر آتا ہے۔ دینی مدرسہ، گاؤں کی جامع مسجد میں دینی مدرسہ بھی ہوتا ہے جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مولوی صاحب کو گاؤں میں بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گاؤں میں اسکول ماسٹر صاحب کا بھی بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور باثر شخصیت جو گاؤں میں ہوتی ہے وہ ذمہ دار کی ہوتی ہے، جو کہ نمبردار بھی ہوتا ہے، جو الیکشن میں حصہ بھی لیتا ہے، اور جب گورنمنٹ کو کوئی کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے کسانوں کے ساتھ تو وہ نمبردار کے، اگر کسی حکومت کے نمائندے نے پہنچنا ہوتا ہے گاؤں میں اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ نمبردار کے ڈیرے پر جاتا ہے۔ اسی طرح جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں غیر سرکاری تنظیمیں یا NGOs ہوتی ہیں، وہ بھی اگر اس کمیونٹی میں، اس ولیج میں کام کرنا چاہتی ہیں تو ابھی وہ پہلے نمبردار کے ڈیرے پر جاتی ہیں، کیونکہ نمبردار جو ہوتا ہے بڑا بااثر شخصیت ہوتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، جس کی وجہ سے نمبردار کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور نمبردار جو ہے وہ ریونیو آفیسر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور کسانوں سے مالیہ اور آبیانہ وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد پٹواری بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پٹواری جو ہوتے ہیں وہ زمینوں کی حساب کتاب رکھتا ہے۔ مالی اور نہری پٹواری کی بہت زیادہ گاؤں میں اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں نائی کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ گاؤں میں نائی جو ہے پکوان کے علاوہ جو ہے رشتہ طے کرانے میں، لوگوں کے گھروں میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کانڈا دینے میں، شادی بیاہ کا
اس کے علاوہ جو ہے آپس میں کمیونیکیشن میں بھی جو ہے نائی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ آمد و رفت کا ذریعہ اب تو آج کل کافی زیادہ بہت سارے گاؤں جو ہوتے ہیں ان کی سڑکیں پختہ ہو چکی ہیں، اور ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں کے ساتھ سڑک کے ذریعے تعلق رابطہ ہوتا ہے، اور قریبی شہر کے ساتھ کچی یا پکی سڑک کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، جس سے آمد و رفت ہو جاتی ہے، اور جو کموڈٹیز ہوتی ہیں، اجناس ہوتی ہیں یا اشیاء ہوتی ہیں ویلجر کسان کی، وہ جلدی سے نزدیکی شہر میں پہنچا دی جاتی ہیں، نزدیکی شہر کی منڈیوں میں۔ ذرائع ابلاغ کے ذرائع جو ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ گاؤں میں ریڈیو کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ پورٹیبل ہوتا ہے، آسانی سے اٹھایا جاتا ہے اور اس جگہ دوسری جگہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو بیٹری سے بھی چلتا ہے، تو کسان جو ہوتا ہے اپنے کھیت پر ریڈیو لگا کر بھی کام کر رہے ہوتی ہیں، چوپال پر بھی ریڈیو کا استعمال ہوتا ہے، بیٹھک میں بھی ریڈیو کا استعمال کرتا ہے۔ گاؤں میں ریڈیو اخبار عام استعمال کرتے ہیں، اب کہیں کہیں ٹی وی بھی ہوتا ہے۔ گاؤں میں لوگوں کا جو ہوتا ہے معاشرتی تفاعل وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، پرائمری گروہ کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے لنک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کاشتکاری میں، فصلوں کی کٹائی بوائی میں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی خوشی ہے، بھل صفائی میں، نہری پانی کی اس میں لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ گاؤں میں تصادم جو ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے جھگڑا بھی کرتے ہیں، کسی کا جانور دوسرے کے کھیت میں گھس جائے، زمین کے تنازعات ہیں، پانی کی تقسیم، وارہ بندی پر بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، اور جو ہے طیش اور غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے سالہ سال پھر یہ گاؤں کے لوگ مقدمہ بازی میں پھنس جاتے ہیں، اور اپنا بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ مقدمہ بازی میں، پیر فقیری میں، توہم پرستی بھی ہوتے ہیں، اس قسم میں بھی اپنا پیسہ جو ہے فرسودہ رسومات میں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بہت ہی صحت مند ہوتا ہے، اچھی فضا ہوتی ہے، ایون کافی سارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کھلی فضا میں، صحت مند فضا میں جا کر جو ہے وہ گزاریں۔ اب بات کرتے ہیں گاؤں کی اہمیت کی۔ گاؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں گاؤں جو ہوتے ہیں شہر اور کھیت کے درمیان رابطے کا ہوتے ہیں، اور شہر اور کھیت اور جو ہے کھیت رہائش اور بستی کے جو لوگ افراد اپنی ضروریات نزدیکی گاؤں سے پورا کرتی ہیں، کیونکہ گاؤں میں گروسری کی دکان، عیدگاہ، کاروباری دکانیں، اسکول، جامع مسجد، علاج کے لیے حکیم یا ڈاکٹر، دیہی ڈاک خانہ، یونین کونسل کا دفتر، پٹواری، درزی، لوہار، ترخان، موچی، نائی، کمہار وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کی مصنوعات گاؤں کے دکانداروں کے ذریعے گاؤں والوں کو اور کھیتوں کے آبادکاروں تک پہنچتی ہے، جس سے شہروں کا صنعتی مال دیہی علاقوں میں کھپتا ہے، اور دیہی علاقوں سے جو گاؤں کا میں ہوتی ہے کموڈٹیز وہ شہری علاقوں میں بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی پروگرام گاؤں میں ہی بنتے ہیں، اور جس کا اطلاق ارد گرد کے گاؤں میں ہوتا ہے۔ انتخابی مہم بھی گاؤں سے شروع ہوتی ہے، پھر ارد گرد دیہاتوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں عرس بھی لگایا جاتا ہے، سالانہ عرس کی تقریبات بھی ہوتی ہیں، تھیٹر بھی لگتا ہے، موبائل سینما بھی لگتا ہے، لوگ بہت شوق سے میلے میں، گاؤں کے میلے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کا انعقاد بھی گاؤں کے اسکول یا یونین کونسل کے دفتر میں گاؤں کے نوجوانوں سے ہوتا ہے جو ان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرغوں کی لڑائی، کبوتروں کی ریس میں مقابلہ کروانا، گھوڑوں کی مختلف قسم کے جو کمپٹیشن جو ہیں وہ گاؤں میں کرائے جاتے ہیں۔ اس لیے گاؤں بھی جو ہوتا ہے ارد گرد کے بادیوں کو ملکی معلومات سے باخبر رکھتا ہے۔ گاؤں میں فنی ماہرین دستیاب ہوتے ہیں، جن میں ٹریکٹر، ٹیوب ویل کی ابتدائی مرمت کرنے والا، ویٹرنری ڈاکٹر، اس کے علاوہ چھوٹی سی ڈسپینسری بھی موجود ہوتی ہے۔ گاؤں میں زراعت کا عملہ، کھاد، بیج، کیڑے مار وغیرہ بھی دستیاب ہوتی ہے۔ تو دیہی معاشرتی زندگی میں پنجاب کا جو گاؤں ہوتا ہے وہ مرکزی مقام رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو قریبی آبادی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات جو ہوتے ہیں وہ گاؤں سے پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے گاؤں جو ہوتا ہے وہ کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہ رہی ہوتی ہے، پنجاب کی، پاکستان کی آبادی، اور گاؤں ہماری بہت ساری جو ہوتی ہے وہ ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ لائف سٹاک کی ضروریات کو، ڈیری پروڈکٹس بھی ہمیں گاؤں سے ہی ملتی ہیں را فارم میں، اور پھر شہروں میں آ کر وہ چیزیں جو ہوتی ہے دودھ ہے اور بھی جو ہے چیزیں وہ پھر ریفائنڈ فارم میں جو ہے فیکٹریز میں، یونٹس میں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم گاؤں کی اہمیت کو سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ گاؤں جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی زندگی میں اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔